بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہجر 14واں پارہ ہے اور آج اس کا تیسرا رکوع شروع کریں گے۔ 2 رکوع ہم نے مکمل کیے ہیں آیت نمبر 26 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات مبارکہ میں اپنے انعامات کا ذکر کیا، اپنی وہ مہربانیاں جو اس نے انسان پر فرمائی اس کا ذکر کیا۔ یہاں انسان کی تخلیق کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ قرآن مجید میں بار بار اس کا ذکر کیا گیا ہے، انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ انسان کو سجدہ کریں، اور انسان کی عظمت کو بیان کیا گیا بار بار انسان کے حوالے سے کہ کائنات کی یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اور ہم نے انسان کے لیے سورج اور چاند بھی مسخر کر دیے، دیگر چیزیں مسخر کر دیں، لیکن انسان کو شیطان سے بچنے کی تلقین کی گئی، اور بار بار بتایا گیا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، تم نے اس سے بچ کے رہنا ہے۔ آج کی جو آیات مبارکہ ہے یہ بھی اسی حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہمیں بتا رہی ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ایسی مٹی سے جو کھنکھنانے والی ہے، بجنے والی، من حمأ مسنون، جو پہلے ایک گارا تھی جس سے بدبو آتی تھی، یعنی ایک بدبودار گارے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بجنے والی مٹی بنایا، اور پھر اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، قدرت ہے، اور انسان کو مٹی سے بنایا گیا، بار بار اس کا ذکر قرآن مجید کی آیات مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ والجان خلقناہ، اور جنوں کو ہم نے تخلیق کیا، من قبل، اس سے پہلے، من نار السموم، ایسی آگ سے جو بغیر دھوئیں کے، یعنی انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کی تخلیق فرمائی، اور ہمارے یہاں اس زمین پر آنے سے پہلے جن یہاں پر رہتے تھے، اور ان جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا، اور آگ بھی جو بہت زیادہ سخت آگ ہو اس سے دھواں نہیں نکلتا، اس آگ سے اللہ تعالیٰ نے جنوں کی تخلیق فرمائی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، انی خالق بشرا، بے شک میں ایک بشر تخلیق کرنے لگا ہوں، بشر بنانے لگا ہوں، من صلصال، ایسی بجنے والی کھنکھنانے والی مٹی سے، من حمأ مسنون، جو کہ پہلے ایک بدبودار گارا تھا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب میں اس کو برابر کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم نے اسے سجدہ کرنا ہے، تم نے سجدے میں گر پڑنا ہے۔ اب دیکھیے کہ کس خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو ذکر فرمایا ہے۔ دیکھیں باقی کائنات کی جو چیزیں بنی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو بنانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، اور وہ ہو جاتی ہے، یعنی آسمان و زمین بنے، دیگر چیزیں بنی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو جا، کن، یہ بن جا، بن گئی۔ لیکن انسان کی تخلیق دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنایا، فرمایا خود جب ہم نے اس کو برابر کیا اور ہم نے خود اپنی روح اس میں پھونکی، اپنی روح کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر مشتمل وہ روح تھی، اللہ کی روح کا حصہ نہیں تھی، اللہ کی وہ ایسا کوئی بھی جو موقف ہے وہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر، اللہ تعالیٰ وہاں رہتا تو نہیں ہے، وہ اللہ کا اس طرح کا گھر تو نہیں ہے، اللہ کے ساتھ نسبت ہے اس گھر کی۔ اسی طرح وہ روح جو اللہ کے ساتھ خاص نسبت والی روح تھی، فرمایا میں نے وہ روح انسان میں پھونکی، اور اب انسان کو خود میں نے برابر کیا، اور فرشتوں کو کہا کہ فرشتوں تم نے سجدہ کرنا، یعنی اب ہماری شان دیکھیں کہ ہمارے بابا آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اپنی روح پھونکی، ایک پروسیس، ایک لمبا اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق میں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ چاہتا تو کن کہہ کے بنا دیتا،
اس کی قدرت کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، کیا چیز ناممکن ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ دیکھو انسان میں نے تمہیں کیسے بنایا اور تمہاری تخلیق کس خوبصورتی سے کی گئی۔ بن گئے، فرشتوں کو حکم دیا سجدے میں جانا ہے، انسان بن گیا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، سب نے سجدہ کیا، اور کوئی بھی فرشتہ اللہ کے حکم سے نافرمان نہیں بنا، پیچھے نہیں ہٹا، سب کے سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا، ان یکون مع الساجدین، کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا ابلیس، اللہ نے فرمایا اے ابلیس، ما لکا، تمہیں کیا ہوا ہے، اللہ تکون مع الساجدین، کہ تم سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوئے، تم سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہیں ہوئے۔ سب نے سجدہ کیا ہے، اتنے فرشتے موجود ہیں، پوری روئے زمین میں فرشتے، سب نے سجدہ کیا، تم نے کیوں نہیں کیا؟ قال، اس نے کہا الم اکن لاسجد لبشر، میں کیسے سجدہ کروں، میری شان ہی یہ نہیں ہے کہ میں کسی بشر کو سجدہ کروں۔ خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، تو نے انسان کو کھنکھنانے والی ایسی مٹی سے بنایا ہے جو پہلے ایک بدبودار گارا تھی، میں اس کو سجدہ کروں؟ وہ جو ایک مٹی کا شاہکار ایک مٹی سے بنایا گیا، اور میں آگ سے بنایا گیا ہوں، میری ایک علیحدہ سے تخلیق ہے، میری شان ہے، میرا مقام ہے، میں اس مٹی والے ایک پرزے کو سجدہ کروں جس کو مٹی سے بنایا گیا؟ میں نہیں سجدہ کرتا۔ قال فخرج، اللہ نے فرمایا نکل جا، فخرج منہا، یہاں سے نکل جا، فانک رجیم، بے شک تو مردود ہے، تجھے اپنی رحمت سے میں نے دور کر دیا، اب یہاں سے چلا جا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تم پر لعنت ہوگی قیامت کے دن تک، یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اس پر لعنت فرما دی، اور فرمایا کہ میری بارگاہ سے نکل جا اور جنت سے چلا جا، نکل جا یہاں سے۔ قال ربی، اس نے کہا ہے میرے رب، فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ تو مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن اٹھایا جائے گا، لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس دن تک مجھے مہلت دے۔ قال فانک من المنظرین، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تجھے مہلت دیے ہوئے لوگوں میں سے میں نے رکھ دیا، ٹھیک ہے، تجھے مہلت دی، الی یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم، وہ وقت جو جس کا علم ہے، اس وقت تک، اس کے دن تک جو ہے وہ تمہیں میں نے مہلت دے دی۔ اب دیکھیے کہ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کیسے دور ہوتا ہے، وہ معذرت نہیں کرتا، وہ معافی نہیں مانگتا کہ بھئی غلطی ہوگی ہے، مجھے معاف کر دے، تو مجھ سے ناراض ہو رہا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اب اس کی سالوں کی عبادتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، اللہ کی بندگیاں ہیں، لیکن پلٹا نہیں ہے، اکڑ گیا، اور پھر اس اکڑ پر قائم رہا۔ اب وہ جو پیچھے عبادتیں کی تھی، کہا میں نے عبادتیں تو بڑی کی ہیں، ریاضتیں بڑی کی ہیں، اس کا مجھے کچھ نہ کچھ تو صلہ ملنا چاہیے، مجھے مہلت دے دے اس کے بدلے میں۔ اور وہ بھی دیکھیں اس نے مہلت کس کے لیے مانگی؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ مہلت اس لیے نہیں مانگی کہ تھوڑی سی مہلت مل جائے، میں سوچ بچار کر لوں کہ میں نے غلط موقف اختیار کیا ہے، میں صحیح موقف کی طرف آ جاؤں، نہیں، اکڑا رہا، اکڑ گیا، اور مہلت بھی مانگی تاکہ میں لوگوں کو گمراہ کر سکوں اور لوگوں کو بہکا سکوں۔ قال ربی بما اغویتنی، اس نے کہا اے میرے رب، تو نے مجھے گمراہ کیا، حالانکہ وہ گمراہ خود ہوا لیکن اللہ کی طرف نسبت کر دی، اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کر دیا، لأزینن لہم فی الارض، میں زمین کو میں ان کے لیے مزین کروں گا، یعنی گناہوں کو ان کے لیے خوشنما بنا دوں گا، گناہوں کو ان کے لیے کرنا بڑا آسان ہو جائے گا، اور گناہ ان کو اچھے لگیں گے، ان کے لیے نیکیاں مشکل کر دوں گا، گناہ آسان بنا دوں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کو گمراہ کروں گا، ہاں إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، تیرے چنے ہوئے لوگ، ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا، باقی سب کو میں کرنے کی کوشش کروں گا، جس کو تو منتخب کرے گا، چن لے گا، وہ بچ جائیں گے، باقی کسی کو میں بچاؤں گا نہیں، چھوڑوں گا نہیں۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا رستہ ہے، یہ میرا سیدھا رستہ ہے جو میری طرف آ رہا ہے، اور ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں تیرا ان پر کوئی زور نہیں چلے گا، میرے بندوں پر تو کچھ نہیں کر سکے گا۔
اللہ لیکن سن، من اتبعک جو تیری اتباع کرے گا، من الغاوین ان گمراہ لوگوں میں سے جو تیری بات مانے گا، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ تو بے شک جہنم جو ہے ان سب کے وعدے کی جگہ ہے، یعنی جو میری بات نہیں سنے گا، میرے رستے پر نہیں، تیری بات مانے گا اور تیرے رستے پر چلے گا، اس کے لیے پھر میں نے جہنم تیار کی۔ لہا سبعۃ ابواب اس کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم اور ہر دروازہ ان میں مقرر کر دیا گیا ہے، اس کا حصہ تقسیم کر دیا گیا، یعنی ہر دروازہ مختلف جہنم کے دروازے ہیں، جہنم کی مختلف قسمیں ہیں، ایک سے بڑھ کر ہے، اس کا عذاب ایک سے زیادہ سخت ہے، قرآن مجید میں مختلف ذکر ہے، سقر ہے، سعیر ہے، جحیم ہے، اس طرح مختلف جہنم کے طبقات ہیں، تو دروازے بھی اسی طرح 7 طبقات اللہ نے فرمایا، 7 دروازے، اور ہر ایک کو میں جو تیری بات مانے گا اور میری بات نہیں مانے گا میں پھر اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ یہ آیات مبارکہ ہمیں وہ سارے کا سارا منظرنامہ بتا رہی ہیں، انسان کی شیطان کی اللہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو کو بتا رہی ہیں کہ شیطان نے کس طرح وہاں تکبر سے کام لیا، ہمیں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس نے انکار کر دیا، وہ اس وقت اکڑ گیا، یعنی اس نے ہمیں نہیں مانا، ہمارے سامنے نہیں جھکا، اللہ نے جھکانا چاہا نہیں جھکا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انتظام یہ فرمایا ہے کہ اب یہ بندے ہم لوگ ہمیں اختیار دے دیا گیا، ابھی شیطان جو ہے وہ ہمیں ہمارے دل میں وسوسے ڈال سکتا ہے، ہمیں گمراہ کرنے کی خیالات پیدا کر سکتا ہے، مختلف لوگوں کو تیار کر سکتا ہے، ان کے دل میں بھی وسوسے ڈال سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ہاتھ سے پکڑ کے ہم سے گناہ کروائے کہ نہیں کرنا ہی کرنا ہے ورنہ تمہیں ماروں گا، ایسا نہیں۔ خیالات، وسوسے، یہ چیزیں اور گناہ کی طرف میلان یہ پیدا کر سکتا ہے، لیکن ہم کتنے بے خبر ہیں کہ ہمیں سارا کچھ پتہ ہے، ہم سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن پھر شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ پتہ ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، پتہ کہ اس نے ہمارے بابا سے دشمنی کی تھی اور اس نے اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے نا وہ ہماری دشمنی میں ہی موجود ہے اور ہمیں اللہ سے دور کرنے کے اندر وہ مصروف عمل ہے، لیکن ہم بھی اس کے اس چنگل میں پھنس جاتے ہیں اور اس کے چنگل میں پھنس کے ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری آیات ہمیں بار بار بتائی جاتی ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کس طرح حسن تخلیق کا شاہکار ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق فرمائی، ہمیں عزتیں عطا کی، ہمیں مرتبہ اور منزلت عطا کی، اور شیطان کو ہمارے سامنے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے دھتکار دیا، لیکن آج بھی اگر ہم شیطان سے دوستی لگائیں اور اللہ سے تعلق کو کمزور کر لیں تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ نہ سمجھی والی بات ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی کرم فرمایا ہمارے اوپر، اگر ہم شیطان کی باتوں میں آ کے اللہ کی نافرمانی کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول فرماتا ہے کہ انسان کسی وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں آ کے اپنے سابقہ غلطیوں اور کوتاہیوں سے معافی مانگے اور اس کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آئے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سابقہ جو غلطیاں، کوتاہیاں ہیں، گناہ ہیں، ان سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں اور پھر اللہ کے بندے بن کے زندگی گزاریں، جیسے اس مالک نے کہا ہم اس طرح اس کے بندے بن کر اس دنیا میں رہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔